ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا فرماتے لیس عندی شیء یأکلہ ذو کبد، سرکار دو علیہ وسلم کے وصال کے وقت میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو لوگوں کے کھانے کی، الا شطر شعیر فی رق لی، سوا ایک چمڑے میں تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے، فاکلت منہ حتی طال علی، سرکار وصال فرما گئے، گھر میں صرف جو تھے، آپ فرماتی ہیں اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت عطا کی، اتنی برکت عطا کی، میں نے انہیں تھوڑے سے جو کو بنا کر پیس کر کھانا شروع کر دیا۔ فرماتی ہیں بڑی لمبی عمر گزر گئی، بڑا وقت گزر گیا، وہ جو ختم نہ ہوئے۔ فقلتہ ففنیا، ایک دن میرے دل میں خیال آیا ان کا وزن تو کروں ہیں کتنے، فرماتے میں نے ان کو تولا، اس کے بعد ختم ہو۔ جب تک توکل رہا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہا تو وہ بڑھتے ہی گئے۔ روزانہ لینا، اس کو پیس کے کھا لینا جو ویسے کے ویسے، پھر اٹھانا، پھر پیس کے کھا لینا، پھر بھی ویسے۔ فرمایا جب میں نے تول لیا، وزن کر لیا، تو پھر اس میں بے برکتی ہوگی، وہ ختم ہی ہوگا۔ تو گویا سرکار دو علیہ وسلم کے وصال کے وقت سوا جو کے اور کچھ نہ گھر میں تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن حارث فرماتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بوقت وصال، نہ سرکار کے گھر میں درہم تھے، نہ دینار تھے، نہ کوئی غلام تھا، نہ کوئی باندی تھی، اور کوئی چیز بھی نہ تھی سوا تین چیزوں کو۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے الا بغلتہ البیضاء التی کان یرکبها، سرکار کا ایک سفید خچر تھا جس پہ آپ سواری کرتے تھے، خچر باقی تھا۔ وسلاحہ، اور آپ کے جنگ کے آلات و ہتھیار موجود تھے۔ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً، اور تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا تھا، وہ بھی مسافروں کے لیے صدقہ ہو چکا تھا۔ باقی رہ گئے تھوڑے سے ہتھیار اور ایک خچر، یہ کل جائیداد باقی سی پیچھے، اس کے علاوہ کچھ نہ۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرماتی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی آپ نے، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي 30 صَاعًا مِّن شَعِيرٍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، سرکار نے اس سے تقریباً کوئی 30 کلو جو لیے تھے ادھار پہ، اپنی جو آپ کی رہن تھی وہاں رکھ، زرہ وہاں پہ رہن کے طور پہ رکھا ہے، امانت کے طور پہ رکھا ہے کہ جب یہ آپ کو میں 30 کلو جو کی قرض واپس کروں گا یا جو واپس کروں گا تو یہ لے جاؤں گا، یعنی بوقت وصال بھی آپ مقروض تھے اور رہن وہ زرہ وہاں رکھی رہی۔ بعض صحابہ کرام تو یوں فرماتے ہیں، فرماتے ہم نے سرکار دو علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، علی بن رباح اس کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اصبحتم وامسیتم ترغبون فیما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزہد فی، پہلے تو ہم جیسے لوگوں کو، امت کو وہ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں جس میں تم صبح شام رغبت رکھتے ہو، شوق رکھتے ہو، ذوق رکھتے ہو، جس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو، اللہ کے رسول نے اس دنیا میں کوئی رغبت، کوئی پسندگی کا اظہار نہیں فرمایا، سرکار نے اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش نہیں۔ وَأَصْبَحْتُمْ تَرْغَبُونَ فِي الدُّنْيَا، تم تو دنیا کی رغبت میں مست ہو، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَزْهَدُ فِيهَا، سرکار اس سے بے پرواہ تھے، آپ دنیا کی لالچ نہیں رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے سرکار کی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں دیکھی جب سرکار دو علیہ وسلم پر اتنا قرضہ نہ ہوتا جو گھر کے ساز و سامان سے بھی زیادہ ہوتا، زندگی بھر مقروض ہی رہے، گھر کا سارا سامان بھی بیچ دیتے پھر بھی قرضہ نہیں اترتا تھا۔ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہا ہے، انہوں نے کہا قد رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستسلف،
فرماتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سرکار غیروں سے بھی قرض مانگ رہے ہیں۔ اور علماء نے ایک حکمت اور بھی لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرض نہیں لیتے تھے، آپ کوشش فرماتے یہودیوں سے لے لیتے، دوسروں سے لے لیتے۔ کیوں؟ اس لیے یہودیوں سے لے کر اپنے اصحاب کو، مسلمانوں کو آپ یہ تاثر دیتے کہ میں بالکل بحال ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، تاکہ میرے غلاموں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اتنی غربت، اتنی مسکینی، اتنی پریشانی کا سامنا۔ صحابہ کرام کی جرت کو بھی بحال رکھا، اپنے معاملات یہودیوں سے بھی قرض لے کے گزارا کر لیا۔ تو یہ سادہ ترین زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دین کا کام دیکھ لے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، دن بدن آگے، جتنی مشکلیں ہوئی پار کرتے رہے، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، گلہ نہیں، شکوہ نہیں، شکرانہ ہے خدا کی ذات کا، صبر شکر کی خوبصورت زندگی گزار کے اس امت کو پیغام دے گئے۔ اگر کسی پہ مشکل وقت آ جائے یا حالات تنگ ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہوتا، رب کی ذات پہ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں، وہ وقت گزر جاتے ہیں، انسان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ ایمان بچانا کمال ہے۔ وقت گزرتے رہیں گے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اگر ایمان ضائع ہو گیا، ناشکرے ہو گئے، واویلا کیا، اللہ کے شکوے کیے، اس کی تقسیم پہ اعتراض کیے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا ہمارا خاتمہ جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ قطعاً تان نہیں کرنا، وہ مجھے غریب رکھا، فلاں کو امیر رکھا، وہ دیکھو وہ عیاشیاں کر رہا ہے، میں مر چلا ہوں، نو، یہ جملے زبان پہ نہیں لانے چاہیے۔ ہر حال پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سادہ ترین زندگی گزار کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ پیغام دیا ہے، فرمایا میرا اسوہ، میرا طریقہ، میری سیرت